السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ضلع کرم کی تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے اس حوالے سے میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوسروں پر اشنار کے جو آمد و رفت کے راستے ہے وہ پچھلے 78 روز سے بند ہے، جس کی وجہ سے جو اپر کرم ہے خصوصاً پراشنار شہر ہے اس کو ہر قسم کی سپلائی اور ترسیل جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے۔ پچھلے 78 روز سے یہاں پر کسی قسم کی جو سپلائی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں جو ذخیرہ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ شہر میں اشیاء خوردنوش کی کمی ہے اور اشیاء خوردنوش کا جو ذخیرہ ہے وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ ادویات کی کمی ہے، ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے اب تک 100 سے زیادہ بچے جو ہے وہ جان بحق ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 300 سے زیادہ مواد بھی ہوئی ہے مختلف ہاسپٹل میں۔ اس کے علاوہ جو ایندھن ہے، فیول ہے، اس کی عدم دستیابی کی وجہ سے ضلع میں تمام تعلیمی ادارے چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری وہ بند ہے۔ عموماً 23 دسمبر کو جو تعلیمی ادارے ہے وہ بند ہوا کرتی تھی، لیکن اس سال 18 دسمبر کو جو تعلیمی ادارے ہے اس کو بند کر دی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شدید سردی ہے اس کے باوجود بھی LPG اور لکڑی سے یہاں کے لوگ محروم ہیں۔ یہاں جو LPG ہے وہ جتنی بھی گھر ہے اس میں ختم ہو چکے ہیں، اور لکڑی کی کبھی کافی مسئلہ ہے یہاں پر، جو آپ اس کو تر لکڑی کہہ سکتے ہیں، جو اس سے پہلے تقریباً 1000 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتی تھی، اب وہ لکڑیاں آج کل 2000 روپے فی من کے حساب سے جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ تو اس طرح حالات ہے کہ یہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہا ہے، انسانی المیہ نے جنم لیا ہے۔ لوگ جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اس پر روڈ مکمل طور پر بند ہے۔ ایک طرف حکومت نے روڈ بند کیا ہے، دوسری جانب جو مخالف فریق ہے ان کی جانب سے بھی ظلم اور مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی جانب سے بھی روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے۔ جو خارجی دہشت گرد ہے اس کو لائے گئے ہیں اور اس کو روڈ پر بٹھائے گئے ہیں کہ یہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ تو شروع کے دنوں میں یہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو بھی چیک کرتے تھے، لیکن آج کل سیکیورٹی فورسز کی گاڑی ابھی روزانہ کی بنیاد پر آتی ہے، سپلائی وغیرہ راشن بھی آتا ہے، دیگر چیزیں بھی آتی ہے، پیٹرول فیولز وغیرہ بھی آتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف ہے وہ اپر کرم کے پراشنار کے لوگوں کا ہے۔ یہ ہے یہاں جو اہل سنت کے ایریس ہے وہ بھی مشکلات سے دوچار ہے، ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن کچھ گاؤں ایسے ہیں اس کو FCA کی طرف سے بھی وہ سپلائی وغیرہ ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ پراشنار کے لوگوں کا ہے۔ وہ لوگ جو ہتھ گاڑیاں چلاتے تھے یا لیڑا چلاتے تھے یا سبزیاں بیچتے تھے، آج کل وہ انتہائی اذیت ناک جو ہے وہ حالت سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف یہ ظلم اور زیادتی اور یہ کرائسس، دوسری جانب یہ مخالف فریق یا حکومت جو ہے اس کھیل کو یا اس گیم کو مکمل انجوائے کر رہا ہے، اور اس کو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان سے لطف اندوز جو ہے ہو رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اپر کرم کو صرف سپلائی نہیں ہو رہی، اور مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز پر ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسلحے سے ضلع کرم کو پاک کیا جائے گا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اور ان کا جو وزیر اطلاعات ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ جب تک اسلحہ جمع نہیں ہوتا اس وقت روڈ نہیں کھولے گا۔ تو روڈ جو ہے پھر بند کر لو، چھپری پر تک جو علاقہ ہے وہاں پر آپ سب کے لیے پھر روڈ بند کرو یا سب کے لیے کھول دو۔ تو آپ نے صرف ایک مسلک یا ایک طبقے کے لوگوں پر کیوں روڈ بند کر دیا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر خوراک کا اور ادویات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بالکل آپ کہتے ہیں کہ لوور کرم میں نہیں ہے، سینٹرل کرم میں نہیں ہے، وہاں پر سب چیزوں کی سپلائی آپ بھی کرتے ہیں، حکومت بھی کرتا ہے، اور جو روزانہ کی بنیاد پر جس طرح آمد و رفت ہوتی ہے وہ معاملاتی زندگی جو ہے ویسی گزار رہا ہے۔ مسئلہ صرف اپر کرم ہے، یہاں پر ادویات نہیں ہے۔ ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے اب تک 100 بچے دم توڑ چکے ہیں۔ اگر 100 ماں کی بد دعا آپ کو لگ جائے تو آپ یہ دیکھ لینا آپ کس طرح حکومت چلا سکیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ گزشتہ روز روڈ پر 2 نہتے مسافروں کو بڑی بیدردی کے ساتھ پہلے اس کو قتل کیا، پھر اس کو ذبح کر دیا گیا، پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ایک باڈی کے تقریباً 19 یا 20 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ تو ان کی میتی بھی گزشتہ روز جو ہے وہ کل جو
گزشتہ رات پر اشنار پہنچے تھے، کل اس کو پریس کلب کے سامنے بھی وہاں پر رکھ دی گئے ہے اور دفنانے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ وہاں ہزاروں افراد کرم پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور روڈ بندش اور بدامنی اور دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور جب تک حکومت روڈ کو نہیں کھولتا تب تک یہ جو دھرنا ہے وہ جاری رہے گا، ایسا شرکا کا کہنا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس چیز پر ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کرم کو اسلحے سے پاک کیا جائے گا۔ کرم کو آپ اس وقت اسلحے سے پاک کر سکتے ہیں جب آپ کے بارڈر سیف ہو، جب آپ کے ارد گرد جو ایریاز ہے اس میں کوئی خوارج، کوئی داعش، کوئی ٹی ٹی پی یا کوئی اور جو دہشت گرد ہے وہ نہ ہو، پھر آپ بارڈر کو بھی سیف کر سکتے ہیں، پھر آپ اسلحہ بھی لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ کے بارڈر تو سیف نہیں ہے، آپ کے علاقے پر تو خوارج کا سرسو ہے، آپ تو یہاں سے ان کو مارتے ہیں، بڑے بڑے توپ اور گن جو ہے ان سے نشانہ بناتے ہیں۔ اور آپ کا بارڈر آپ دیکھ لیں، کل بھی آپ نے پکتیکا میں اسٹرائک اٹیک کی ہے، وہاں پر آپ نے اس کے اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں۔ تو ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی ہمیں خطرہ ہے۔ پکتیکا کا کتنا ایریا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے، پکتیکا کا کتنا ایریا ہے جو ضلع کرم کے ساتھ لنک ہے۔ آپ کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہاں پر لوگوں کو، جو مقامی لوگ ہیں وہاں پر ان کو مسئلہ ہے۔ ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ طالبان کی جو اثر رسوخ ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ صرف پرچناری ایریا ہے جہاں پر کسی قسم کی نہ خوارج کو موقع ملتا ہے، نہ ٹی ٹی پی کو موقع ملتا ہے، نہ داعش کو موقع ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ بلکہ یہاں کے لوگ اپنی زمین اور اپنے خطے کی رکھوالی کر سکتا ہے اور کیا بھی ہے، بلکہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس کی بھی حفاظت کی ہے۔ آپ اندازہ لگا دیں کہ بارڈر پر کوئی کشیدگی ہوتی ہے یا کسی اور جگہ پر کشیدگی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کی رکھوالی کے لیے یا آپ کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے کون پہنچتا ہے؟ یہی لوگ پہنچتے ہیں۔ اور جن جگہوں کی آپ بات کرتے ہیں، آپ شوال میں سقوط کر لیا گیا ہے، بہت سارے جو خوارج ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا گیا ہے، آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جن علاقوں میں آپ نے آپریشن کیا ہے، کیا وہ ابھی تک پرامن زندگی جی رہے ہیں؟ کیا ابھی تک ان علاقوں میں دہشت گرد نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ نہ انہوں نے پرسکون لائف گزارا ہے، نہ ان علاقوں سے دہشت گرد چلے گئے ہیں۔ بھائی یہ آپ کا کام ہے، آپ ہی سنبھالو خوارج کو، آپ ہی ان کے ساتھ مقابلہ کر لیں۔ عوام کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ یہاں کے لوگ کافی پیسفل اور پرامن اور اس کے علاوہ محب الوطن لوگ ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم ریاست کے ساتھ ٹکر لیں، کوئی نہیں چاہتا کہ ہم کسی مسئلہ کے ساتھ ٹکر لیں، لیکن اس کے ساتھ اتنے جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اتنے مظالم کی جا رہے ہیں، تو بھائی آپ اس پر ذرا غور کیجئے۔ مستقبل میں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے لیے درد سر بن جائے۔ مستقبل میں ایسا نہ ہو کہ پھر یہی پیارے پاکستان سے بدظن ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں کے لوگ کافی محب الوطن لوگ ہیں، لیکن آپ سے التجا ہے کہ ان شہریوں کے لیے راستے کھول دے، روڈ کو تحفظ دے، راستوں کی حفاظت کو یقینی بنائی جائے، اور جو ظلم ہے وہ بند کر دی جائے، جو دہشت گرد ہیں ان کا صفایا کیا جائے، تب امن آ سکتے ہیں۔ ورنہ ان اسلحوں سے، ان آپریشن سے یا ان بینکر کی مسماری سے کچھ نہیں ہونے والا۔